ایک بڑا ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کا وقت تھا, کچھ سی رہی تھی کہ آپ کی سوئی گم ہو گئی اور چراغ بھی بجھ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ رات جتنی دیر ہوتی جائے اندھیرا جو ہے وہ اور گہرا ہوتا جاتا ہے. سحری کا وقت یہ اور گہری رات کا وقت ہے, چراغ بھی بند ہو جائے, گل ہو جائے, تو اب سوئی تلاش کرنا یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے, یہ بہت مشکل ہے. بلکہ اتنی روشنی میں بھی سوئی نہیں ملتی, تو چراغ بھی نہ ہو اور اندھیری رات ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. فرماتی ہیں کہ میں سوئی تلاش کر رہی تھی اور سوئی گم ہو گئی. اب چراغ تو نہ جلا, مگر وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے جن کی برکت سے سورج اور چاند روشن ہوا کرتے ہیں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں داخل ہوئے, میرے کمرے میں داخل ہوئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے اس قدر نور کی کرنیں تشریف لا رہی تھی کہ میرا پورا کمرہ جو ہے وہ نور سے بھر گیا. اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے جو ہے اس نور کی برکت سے اپنی گم شدہ سوئی جو ہے وہ تلاش کر لی. تلاش کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی عائشہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کا چہرہ کتنا پر نور ہے, آپ کتنے حسین ہیں, آپ کا چہرے سے کتنا نور نکل رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرے اس چہرے کی زیارت نہ کر سکے گا. میں خلاصہ اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, اب ذرا غور کیجئے. ایسا نورانی چہرہ بھی اگر کوئی قیامت کے دن نہ دیکھ سکے, اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ نہ دیکھ سکے گا قیامت کے دن گویا ملاقات ہی نہیں ہو سکے گی, دور رہے گا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا, بڑا مالدار شخص تھا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا سب کچھ جاتا رہا, تو وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنے لگا, یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی. اب پھر بھی وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں مصروف تھا. تو ایک دوسرے مالدار شخص نے اس چٹائی والے سے پوچھا کہ تیرے پاس تو رائی کچھ نہیں, بڑا پیسہ تھا, بڑا مال تھا, اب فقط چٹائی رہ گئی ہے, اب اللہ کا شکر کس بات پر ادا کر رہا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ میں ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں, اگر میں ساری دنیا کی دولت دے دوں پھر بھی وہ مجھے نعمتیں نہیں ملیں گی. تو اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آنکھ, کان, ناک, میرے ہاتھ پاؤں یہ نہیں دیکھتے کیا یہ اللہ عز و جل کی بڑی نعمتیں نہیں؟ یہ ساری دنیا کی دولت دے دوں پھر بھی مجھے نہیں ملے گی. تو مال چلا گیا, چٹائی پر ہے, مگر زبان پر پھر بھی اللہ کا شکر ہے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائی ایک اور واقعہ سنیے کہ اہل دمشق میں سے ایک شخص جس کا نام ابو عبد الرب تھا, یہ شخص پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار, ریچسٹ, سب سے بڑا پیسے والا. ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو ایک نہر کے کنارے چراگاہ تھی جہاں جانور چرتے تھے, وہاں اس کی رات ہو گئی. اس نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا. اسے چراگاہ کی ایک طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی کہ کوئی اس کونے سے اللہ عز و جل کی کثرت کے ساتھ تعریف بیان کر رہا تھا, رب کا شکر بیان کر رہا تھا. وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک اور شخص نظر آیا جو بڑا غریب سا شخص تھا, چٹائی پر لیٹا ہوا تھا. اس نے شخص کو سلام کیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. اس دمشقی نے پوچھا یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے. یہ مالدار شخص نے کہا نعمت کدھر ہے؟ تم چراگاہ میں ایک کونے میں چٹائی پر پڑے ہوئے ہو, کوئی تمہارے پاس پراپرٹی نہیں, کوئی بڑا سرمایہ نہیں, یہ کس بات پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میری تخلیق کو اچھا کیا, اور مجھے مسلمانوں میں پیدا فرمایا, اور میرے اعضاء کو درست کیا, اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا. تو جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت والا کون ہوگا؟ اب یہ مالدار شخص اس کی باتیں سن کے ہکا بکا رہ گیا کہ اس حال میں بھی اتنی ساری نعمتیں بھی گنوا دی اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے. اب اس مالدار نے اسے کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ تو اس چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص نے کہا کہ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟
کہ حضور میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں, کنارے پر ٹھہرے ہوئے ہیں آپ, نہر کے کنارے ہیں, کچھ کھانا وغیرہ آپ کو کھلاؤں گا, آپ کو کچھ خدمت کروں گا, کوئی آپ کو ایسا بستر وغیرہ دلا دوں تاکہ آپ چٹائی سے فارغ ہو جائیں. تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں. اس نے اس مالدار کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. اب وہ مالدار کہتا ہے, جو پورے دمشق کا سب سے مالدار شخص تھا, کہ میں نے دمشق میں اس شخص سے زیادہ کوئی مالدار نہیں دیکھا ہے, جس کا دل اتنا پرسکون ہے, جو اپنے رب سے اتنا راضی ہے, جس کو نیند سکون کی آتی ہے, جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر شکر گزار ہے. ارے اصل مالدار تو یہی شخص ہے. میں نے 2 واقعات مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں ہفتہ وار اجتماع میں موجود اسلامی بھائیوں آپ کے سامنے پیش کی. دونوں واقعات ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بہت کچھ رکھتے ہوئے بھی ناشکری کرتے ہیں, ایک طرف وہ ہیں کہ جن کے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے, جن کی زبان پر شکر سنا ہی نہیں جاتا, جو ہر کسی کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا, میرے پاس نعمتیں ہی نہیں ہیں, فلاں کو دیکھو اسے اللہ نے کتنا دیا ہے, میں تو پیچھے رہ گیا, میں تو نقصان میں رہا, مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے, میں پریشان, میں دکھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ شخص غور کرے کہ یہ ناشکری, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو شکوے شکایات ہیں, کہیں یہ نقصان اور مزید بربادی کا باعث نہ بنے. ہمارے پاس واقعی اتنی نعمتیں ہیں.